میں پہلی صف میں امام کے قریب ہوتے ہیں. کیسی بات آ گئی. پچھلی صف میں نہ بیٹھا کرو, کوشش کیا کرو تاکہ ہم جنت میں جا کے اللہ کے قریب بیٹھے. جمعہ کے دن کیونکہ وہ جو جمعہ کا سما ہوگا نا, جنت میں اللہ رب العالمین آئیں گے, خطبہ ہوگا, قرآن کی تلاوت ہوگی, اللہ کا وہ ایک جمعہ ہوگا. یہ جمعہ اسی کی تشبیہ ہے, اسی کا تیاری ہے. فرمایا جو یہاں امام کے قریب بیٹھے گا وہاں بھی رب کے قریب وہی بندہ, جو دور ہوگا وہ دور بیٹھے. تو اس لیے پہلی صف میں آیا, جلدی آیا, جاؤ مسجد نبوی میں دیکھو پہلی صف. فجر کی نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے, ڈیرا لگا کے, ان کو ہٹا ہی کوئی نہیں سکتا. میں کئی دفعہ گیا ہوں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ میں گیا, ایک مجھے پاکستانی ملا, کہتا ہے میں نے کہا کیا کرتے ہو, کہتے بس یہ حرم میں کام کرتا ہوں. میں نے کیا کام ہے, کیا, مجھے کہا بس ایک نماز پڑھتا ہوں حرم میں. میں نے کہا ملتا کیا, کہتا ہے ایک دن کا 500 ریال ملتا ہے نماز پڑھنے کا. میں نے کہا 500 کون دیتا ہے, کہتا جی ایک عربی ہے, میں اس کے لیے نماز کی جگہ روک کے بیٹھتا ہوں پہلی صف میں, بس وہ آتا ہے اٹھا دیتا ہے, میں ادھر نماز پڑھ لیتا ہوں, مجھے 500 ریال دیتا ہے. قدر کی بات, اسے پتہ ہے جو یہاں بیٹھے گا وہ رب کے قریب بیٹھے گا. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں شعور نہیں ہے ان باتوں کا. ان کو ان چیزوں پہ یقین ہے, یقین ہے تو 500 روپیہ خرچ ہو رہا ہے. 500 ریال کو تھوڑی بات نہیں ہے. میں نے ایک بڑے مدینے کے نائب امیر کو دیکھا, ریاض الجنت میں مجھے کسی نے ملوایا کہ یہ مدینے کا نائب امیر ہے. میں کو سیدھا سا, میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ 5 نمازیں ریاض الجنت میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں سے آ جاتا ہے ریاض, ہمیں تو آنے ہی نہیں دیتے. کہتے یہ اس نے بندے رکھے ہوئے, ان کو پیسے دیتا ہے, وہ اس کے لیے جگہ روکے رکھتے ہیں, یا کہ وہی نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے. پیسے, ہر نماز کے لیے پیسے. قدر کی بات ہے. ہمیں قدر نہیں ہے, ہمیں احساس نہیں ہے. انشاءاللہ تم اسی مسجد میں امام کے ساتھ جڑو, ہر مسجد میں امام کے ساتھ جا کے بیٹھا کرو. امام سے دور نہ بھاگو, امام سے محبت کرو, امام سے محبت کرو, امام کے اوپر عقیدت رکھو خوب. اگر امام پہ بد عقیدہ ہو گئے اور تیرا عقیدت ختم ہو گئی, تیری نماز ضائع ہو گئی, تیری نماز قبول ہی نہیں. تو نے نماز ضائع کر دی کہ امام کے پیچھے باتیں کرتے ہو, پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو نا. اور اپنے امام کی سب سے زیادہ تعریف کیا کرو کہ میرے امام جیسا کسی مسجد میں امام نہیں. اتنی عقیدت محبت کرو کہ تو سجدہ قبول ہو جائے. تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں, جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ نیت فرما لیں. جو کسی اور ملک سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی. خواتین بھی ہیں وہ بھی بیعت کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی غور سے کلمات کو پڑھتی جائیں گی تو ان کی بھی بیعت ہو جائے گی. الحمدللہ روزانہ شکر ہے میرے اللہ کا, 500 1000 کے بیچ میں لوگ روزانہ سلسلے میں داخل ہیں. روزانہ توبہ طیب داڑیاں رکھ رہے ہیں. ہماری ترغیب سے تو شیعوں نے داڑیاں رکھ لی. میں نے ایک جگہ جلال پور میں بیان کیا, گلخانی تھی تو اس میں اہل تشیع بھی تھے, پیر صاحب تھے. تو اگلے دن وہ ہمارے کسی ساتھی کو ملے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی. انہوں نے تو کس کا, انہوں نے پیر میرا نام لیا. انہوں نے کہا وہ جو انہوں نے داڑھی کی فضیلت پہ بیان کی تھی, میں نے اس دن سے داڑھی چھوڑ دی ہے, میں نے کینچی نہیں لگوائی. اہل تشیع, اللہ کی شان دے. شکر ہے میرے اللہ کا, ہزاروں لوگوں کو, 3000 سے زیادہ بندے کو اس عاجز کی ترغیب سے عرفات کے میدان میں داڑھی رکھی. کھڑے ہو گئے لوگ نے کہا داڑھی نہیں کٹوائیں. آپ داڑھی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ چہرہ مدینے والے آقا جیسا بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ جی چہرہ ہے تو مدینے والے. سبحان اللہ. وقت نہیں تھا, نہیں تو میں تو سیرت کی بات کرتا, کیونکہ میرا دل تھا میں اللہ کی بات کروں, اجتماع تھا اس لیے میں نے بات پیچھے میں کر رہی ہوں سیرت کے اوپر بیان. اللہ وہ بھی قبول فرمائے, اللہ یہ بھی قبول فرمائے. صبح بھی, صبح 4 بیان ہے کل صبح, ابھی گھر بھی جاؤں گا. صبح ختم نبوت کا پروگرام ہے, پہلا چوک پرمٹ پہ, دوسرا تھیجی میں پروگرام ہے 10 بجے, تیسرا خیر پٹانی والے سے آگے زور کے بعد ہے رات کو مجلس ذکر. ایسے ہی پروگرام ہے جلال پور پیر والا موسمیہ میں, پرسوں پھر نکل جائیں گے. زندگی ہے, شکر ہے میرے مولا کا. لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اپنے دین کے پیچھے بھگا رکھا. کل سندھ سے آئے, میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا.
غور سے سنتے بھی جائیں، پڑھتے بھی جائیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے، جوئے سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو تمام بیویوں کو، آپ حضرات کو توبہ بھی قبول ہو گئی اور نسبت بھی آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے عطا کر دی. فجر کی نماز کے بعد روشی کی تصویر، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گھر نمازوں کی بھی پابندی کریں اور تسبیحات کی بھی پابندی کریں. آخری گزارش یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے نا. سچ بولنا ہے، حلال کھانے، وعدہ کرتے ہیں نا آج کے بعد صرف سچ. بس اس اجتماع میں عہد کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. جو کچھ ہو جائے وعدہ کر لیا رب سے کہ آج کے بعد جہاں جھوٹ ہے آپ بولیں، میں نے نہیں بول رہا. حرام ہے میں نے ہاتھ نہیں لگانا. میں نے رب سے وعدہ کیا ہے اللہ مجھے اب حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے. رب حلال دے گا، اللہ کامیاب کرے گا. اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پر دل 1 منٹ کے لیے ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تعلق سے لگا لیں، گردن جھکائیں دل کی طرف، دل کو متوجہ فرمائے رب ذوالجلال کی طرف. اور دل کے اندر یہ خیال کریں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول آقا علیہ السلام کے قلب اطہر سے ہمارے دل کے دھڑکن میں رحمت آ رہی ہے اور دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 فقلت لخلتي نحوي تعالي الله